وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سود کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کے کیا احکام، کیا مذمتیں قرآن عظیم میں بیان فرمائی۔ تو اس پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سود دو طرح کا ہے۔ ایک ایسا سود کہ جس کا ثبوت قرآن سے ہے، اسے کہتے ہیں ربا بالقرآن، اور ایک ایسا سود ہے جو حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، اسے ربا بالحدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں جس سود کا تذکرہ ہے وہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عرب لوگ قرضے دیا کرتے تھے اور ان قرضوں پر نفع طے کر لیا کرتے تھے کہ اتنا اتنا نفع آپ ہمیں دیں گے، تو لوگ جب قرض لوٹاتے تو وہ نفع ان کو دیتے، اس نفع کا نام سود ہے۔ تو اس کو ہم اپنے الفاظ میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ سود ایک ایسی زیادتی کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو، لازم ٹھہرا لیا گیا ہو، اور وہ زیادتی کسی شے کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے قرض کے اندر زائد شے لینا کسی چیز کا بدلہ نہیں بنتا ہے، قرض کے بدلے قرض، یہ تو ایک دوسرے کا بدلہ ہو گیا، زائد جو لے رہے ہیں وہ کس چیز کا بدلہ ہے، تو بس یہی سود ہے۔ اور ربا بالحدیث میں آپ کو بتایا تھا کہ سرکار نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا: سونا، چاندی، نمک، کھجور، جو اور گندم، اور ان 6 میں سے 2 چیزیں سرکار کے دور میں وزن کر کے لی دی جاتی تھیں، انہیں موزونی کہتے ہیں، سونا چاندی، اور 4 چیزوں کو برتنوں میں ناپ کر دیا جاتا تھا، انہیں مکیلی کہتے ہیں، جیسے سونا چاندی کے علاوہ بقیہ 4 اشیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ جب آپ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، اس طرح نمک نمک، جو گندم گندم، کھجور کھجور، ہم جنس کا ذکر فرمایا، انہیں آپس میں لے دیں تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ برابر برابر لو اور دو، اور نقد لو اور دو، جس نے اس میں کمی بیشی کی بس وہ کمی بیشی سود ہے۔ اس سے فقہاء نے نتیجہ یہ نکالا کہ اگر دونوں طرف چیزیں موزونی مکیلی ہوں اور ہم جنس ہوں، ایک جیسی، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، ادھر سونا ادھر سونا، ادھر چاندی ادھر چاندی، تو پھر اگر آپ ان کو آپس میں لینا دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ 2 چیزوں کا لحاظ رکھیں: وزن برابر ہو اور نقد ہو۔ اگر وزن میں کمی بیشی ہوئی یا ادھار کیا، دونوں صورتوں میں حرام۔ اور اگر موزونی مکیلی ہی ہیں لیکن غیر ہم جنس ہیں، اس طرف گندم ہے ادھر چاول ہے، بدل گیا، ادھر سونا ہے ادھر چاندی ہے، ہیں موزونی لیکن جنس بدل گئی ہے، اس میں ایک شرط کے ساتھ یہ بیع جائز ہے اور وہ نقد ہے، بس ادھار کرنا حرام ہے۔ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ مثلا سونا 1 تولہ ہے، چاندی 50 تولہ ہے، ان کو آپس میں آپ لے دے رہے ہیں، بالکل شرعاً جائز ہے، کیونکہ غیر ہم جنس میں وزن کا اعتبار نہیں ہوتا، صرف نقد کا اعتبار ہوتا ہے جواز کے سلسلے میں۔ تو اب ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں یہ آیت کریمہ عرض کی تھی کہ کفار نے مسلمانوں کے سامنے ایک ڈیڑھ ہوشیاری آپ کہہ لیں، یعنی اپنے ذہن، یا کہہ لیں کہ اپنے ذہن کی تیزی دکھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا خالی باتوں کا ہیر پھیر ہے، باقی آپ دیکھیں خرید و فروخت کرتے ہیں، مقصود کیا ہوتا ہے؟ نفع کمانا۔ تو ہم بھی یہ سودی معاملہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے، مقصود دونوں کا نفع ہے، تو بس دونوں ایک جیسے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال رکھا ہے اور سود کو حرام رکھا ہے۔ اگر نتیجے کے اعتبار سے بظاہر یہ آپ کو ایک جیسے نظر آئیں کہ دونوں میں نفع، یا معاملہ کرتے ہوئے بظاہر ایک جیسے نظر آئیں، تب بھی یہ ایک جیسے نہیں ہو جائیں گے، ان میں فرق ہوگا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ معمولی سی مشابہت سے ایک حکم نہیں ہو جاتا۔ انبیاء علیہم السلام بھی انسان ہیں، آپ اور میں بھی انسان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ، 2 پیر، آنکھیں، کان، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو کیا ہم سب برابر ہو جائیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ یہ مشابہت اور مماثلت ایک حکم میں داخل نہیں کر دے گی کہ سب برابر ہو گئے۔ اسی طریقے سے سود سے بھی نفع، بیع سے بھی نفع، لیکن میرے رب نے واضح فرما دیا کہ بیع کے ذریعے نفع حاصل کرو گے طیب اور حلال ہوگا، اگر شرائط کے لحاظ رکھے ہوگا، لیکن اگر سود کے ذریعے نفع حاصل کرو گے، یعنی سودی معاملے کے ذریعے نفع حاصل کرو گے، یہ حرام ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا، اور جو حلال سمجھ کے کرے وہ کافر بھی ہوگا، جیسے کہ آگے ابھی آپ تذکرہ سماعت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا جو ہمارے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں
کہ جی ہم تو مطلب مختلف تعویلات کر لیتے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اس میں ایسے ایسے لوگوں سے مشورے کریں گے جو ان کو اس طرح کی چالاکیاں سکھائیں گے، اور جی سب چلتا ہے، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، صحیح ہے جی، یہ خواہ مولویوں کی باتیں، انہوں نے دین کو تھوڑا پیچیدہ بنا دیا ہے، آپ یہ کر لیں صحیح ہے۔ بالکل بھی نہیں، جب تک کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے جو صحیح علم رکھتے ہوں اور ان سے آپ مشورہ نہ کر لیں، اس طرح کے کسی بھی مالی معاملے میں انوالو نہ ہوں، ورنہ یاد رکھیں میرے ساتھ تو ایسے معاملات ہوئے ہیں، یعنی ایسے ایسے سائلین آئے ہیں جو سالہ سال سے سود کھا رہے تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم سود کھا رہے ہیں۔ جب مشورہ کیا، یعنی ہوش میں آتے ہیں دیر میں، جب مالی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نہ کوئی مفتی صاحب یاد آتے ہیں نہ کوئی عالم صاحب، اس وقت پھر نفع یاد آ رہا ہوتا ہے، نفع سامنے ہوتا ہے، اچھا اتنا نفع مل جائے گا، اور فوراً یہ معاملہ کر لو۔ لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کچھ عرصے تک کھاتا پیتا رہتا ہے تو پھر اس کا جو ایمان ہے، جو اس کے اندر مومنانہ خوبیاں ہیں، وہ اس کو جھنجھوڑتی ہیں، دل میں کچھ بات کھٹکتی ہے کہ کوئی غلط ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کسی کو ایسا ہو جائے، تو پھر وہ رجوع کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے عرصے سے یہ کر رہے ہیں، جائز ہے، صحیح ہے۔ پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم ڈانٹتے بھی ہیں بعضوں کو کہ یہ آپ کو پہلے کیوں نہیں خیال آیا تھا، آپ اتنے عرصے بعد اب آپ کو ہوش آیا کہ جی اب معلوم کر لیا جائے، پہلے ہی آپ معلوم کر لیتے کسی سے تو بہت اچھا تھا۔ بہرحال تو پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ جتنے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی غالباً کہا تھا کہ جو سنار حضرات ہیں، ان کے مارکیٹ میں سونے کے لین دین کے معاملات اکثر ادھار چل رہے ہوتے ہیں، جو دکاندار کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح کمی بیشی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بنا ہوا سیٹ دے دیا، ڈلی کی شکل میں لے لیا یا ٹکیا کی شکل میں لے لیا، اس طرح راکھ سیل کی جاتی ہے، راکھ کے بدلے راکھ، یعنی راکھ لے لیتے ہیں جس میں سونے کے ذرات ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں سونا دے دیا، مثال کے طور پر ایک ڈلی سونا دے دیا اور یہ راکھ ساری مجھے دے دو۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آیات کے بعد کہ کیا کیا صورتیں ہمارے ہاں سودی رائج ہیں۔ تو اس طرح سنار حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں، جس طریقے سے وہ مالی معاملات یا سونے کے معاملات کر رہے ہیں، وہ اچھے مستند مفتیان کرام سے معلوم کریں، ورنہ یہ دنیا کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض تو ڈرتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے ڈرتے ہیں، تو نہیں یار کسی کے پاس جائیں گے نا، اگر وہ کہیں گے یہ ناجائز ہے تو یار پھر ہم کاروبار مشکل ہو جائے گا، تو دوسرا کہتا ہے ہاں یار معلوم نہ کرو، معلوم کرو گے تو پھنسو گے۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے کہ یہ کس نے کہا، چلو آپ نے کہا معلوم کرو گے پھنسو گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل موجود ہوگی جس سے ثابت ہوگا کہ معلوم نہیں کرو گے تو نہیں پھنسو گے۔ وہ دلیل کیا ہے وہ پیش کر دو، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو یا رسول نے فرمایا ہو کہ جو معلوم نہیں کرے گا، اس نامعلوم زمانے کے اندر، یعنی جب جہالت کے زمانے کے اندر جتنی غلطی ہوں گی سب معاف کر دی جائیں گی۔ اگر کوئی ایسا ہے تو دکھائیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ایک تھا زمانہ جاہلیت، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا، شرعی احکام ہی نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت جو لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، آگے میں آپ کو آیات سناؤں گا، خود اللہ تعالیٰ نے ان معاملات سے درگزر فرمایا کیونکہ ابھی شریعت کی تعلیم ان لوگوں تک نہیں پہنچی تھی۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے کو فرض قرار دے دیا اور میرے رب نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، تو پھر بس اب یہ کوئی عذر نہیں چل سکتا جی ہمیں معلوم نہیں تھا، یا نہ سیکھو، بھائی سیکھو گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ بھائی دین میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، جتنا ڈیپلی جاؤ گے، جتنا ڈیپ میں جاؤ گے اتنا ہی پھنستے جاؤ گے۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام تو یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، معلوم کرو، جانو اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، کیونکہ یہ دنیا کے اندر کچھ ہی عرصے رہنا ہے، یہ دکانیں یہاں نہیں چلیں گی، یہاں چلیں گی، آخرت میں نہیں چلیں گی، آپ کے ساتھ یہ کاروبار قبر میں نہیں چلے جائیں گے۔ اگر آپ کی آنے والی نسلوں کو آپ یہ کاروبار دے دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں اور خود غلطی کر کے جائیں گے، آپ بھی خمیازہ بھگت رہے ہوں گے قبر میں، اور آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ اسی آزمائش میں اپنی اولاد کو مبتلا کرنے کے لیے آپ نے بعینی کاروبار ان کو دے کر اور غلط تعلیم ان کو دی ہے۔ اب آپ پر دو وبال ہو گئے،
ایک خود علم نہیں سیکھا، جہالت میں اور گناہ میں مبتلا ہوئے، اس کا وبال، دوسرا اپنی اولاد کو غلط راستہ دکھانے کا وبال۔ اب اپنا تو آپ بھگت ہی رہے ہوں گے، جتنا اولاد آگے غلطیاں کرتی رہے گی ان سب کا بھی گناہ آپ کے نام اعمال میں ہوگا، اور آپ کے عذابات قبر میں اور سزاؤں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ شریعت پر چلتے ہوئے جو نفع کمایا جائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں ضمیر کا اطمینان ہوگا، اور اگر جو شریعت کے دائروں کو پھلانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو معمولی سمجھ کر حاصل کیا جائے، انہیں نظر انداز کر کے حاصل کیا جائے، ایسا نفع انسان کے بہت ہی نقصان کا سبب بنتا ہے، انسان کے کام نہیں آتا اور پچھتاوا ہوتا ہے، دل میں ایک بے قراری بے چینی سی ہوتی ہے، بس مال کی زیادتی اسے مجبور کرتی رہتی ہے اور وہ اللہ کی طرف نہیں آتا، اس طرح مر جاتا ہے اور اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے ضرور احکام معلوم کرنے چاہیے۔ ایسی بعض بھائی بہنوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، جیسے ایک بہن نے کہا جی میں نے اپنے بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، وہ ہر مہینے مجھے 2,000 روپے بطور نفع دے دیتا ہے۔ تو اس طرح فکس کر لینا نفع، یہ بھی حرام اور سود کے زمرے میں داخل ہے، معنی سود اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ 1,00,000 روپے دیں اور یہ طے کر لیں کہ جتنا بھی نفع ہوگا اس کا 2%، 3% مجھے ملے، یہ صحیح ہے، لیکن جب آپ ایک فکس رقم کر لیتے ہیں تو اس میں پھر گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہمارے اطراف میں ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ جتنے اس طرح کے مالی معاملات آپس میں کر رہے ہیں، یہ چیزوں کا لینا دینا ایک چیزوں کے بدلے میں ہی ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا معلوم کر لیا جائے تو اچھا ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں تو افسوس ہو اور پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ تو فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، پھر وہ اس سے رک گیا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بہت سارا سودی معاملہ رائج تھا، پھر لوگ مسلمان ہوئے، تو ابھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو پہلے ایسے معاملے میں انوالو تھے، لیکن جب اللہ کی نصیحت آ گئی یعنی اسلام قبول کیا اور احکام سامنے آ گئے، فَانْتَهَا، پھر وہ اس سے رک گیا، تو فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے جائز ہوگا جو پہلے ہو چکا، جو پہلے انہوں نے غلطی سے سودی معاملے کر لیے تھے وہ ان کے لیے گویا کہ جو کھا لیا، جو نفع حاصل کیا وہ جائز، لیکن اس کے بعد اب آپ کو رکنا ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی جو اس نے لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا، اب آگے معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، درگزر کرتا ہے، پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹا، اسی طرف لوٹ گیا، سننے کے باوجود پھر اسی طرف چلا گیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ ہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمیشہ جہنم میں اس وقت انسان رہے گا جب وہ سود کو حلال سمجھے گا کہ میرے لیے سود لینا حلال ہے، سود بالکل خالصتاً سمجھ میں آ رہا ہے، واضح طور پر ہے، علماء منع کر رہے ہیں یہ سود ہے واضح طور پر، اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو کروں گا اور میرے لیے بالکل صحیح ہے، جائز ہے، حلال ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سود کو حرام سمجھ کے ہی حاصل کر رہا ہے تو کام غلط ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن بہرحال وہ کافر نہیں ہے۔ اگر ایسے شخص ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں بہت عرصے تک رہیں گے، بہت عرصے تک۔ تو یہی تعویل کی ہے علماء نے کہ اس آیت کے دو مصداق ہیں، وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوئے پھر بھی سود کو حلال سمجھ کر لیتے رہے، وہ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تب تو آیت اپنے ظاہر پر ہے، ہم فیہا خالدون، خالدون کا کہتے خالد اسی کو کہتے ہیں جس میں جو ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے، خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوا اور اس نے سود کو حرام ہی سمجھا، لیکن حالات کے اعتبار سے جیسے بہت سے کاروباری پھنسے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ میں ان کی کوئی مطلب ان کے لیے جوازی پہلو نکال رہا ہوں، وہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن بہرحال کافر نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ اس میں بہت عرصے تک رہیں گے۔ اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ جو عمل ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے وہ کس قدر برا ہوگا، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔
ابھی جو میں نے تھوڑی سی بات کی آپ نے شاید اس پہ تھوڑا سا غور کر لیا ہو کہ اگر کوئی چیز خالصتاً سود ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، علماء اس کو سود کہہ رہے ہیں، پھر کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرے گا کافر ہوگا، اور حرام سمجھ کے ہی کرتا رہے گا چاہے وہ مجبوری میں کیسے، تو حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں علماء کا ہی اختلاف ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ سود ہے، بعض کہتے ہیں سود نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، اگر دونوں جانب بڑے مستند مفتیان کرام ہیں تو پھر جس کی رائے کو وہ قبول کر لیں۔ مثال کے طور پر جیسے باہر کے ملک میں مارگیج کا مسئلہ ہے کہ وہ مکانات کے لیے بینکوں سے سود وعدہ سود پہ قرضہ لیتے ہیں اور اس سے مکان خریدتے ہیں، پھر ہر مہینے وہ انسٹالمنٹ میں سود بھی دیتے ہیں، اصل قرضہ بھی دے رہے ہیں اور سود بھی دے رہے ہیں۔ اس میں یہ مسائل مختلف ہی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہیں، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے۔ ہم بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں ہوں۔ بہرحال جس طرح مسلمان سے سود دینا حرام ہے، ایسے ہی کافر سے بھی سود لینا اور دینا حرام ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن بہت سے مفتیان کرام ایسے ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہنے والوں کی مجبوریوں کے پیش نظر اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو میری اکثر یہ عادت ہے کہ میں دوسرے کی بھی اس طرح کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی میری بات نہیں مان رہا یا ہماری رائے قبول نہیں کر رہا تو اس کو فوراً فاسق بولو، فاجر بولو، جہنمی بولو۔ یہ طریقہ کار غلط طریقہ ہے۔ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عوام سے، اگر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے تو فلاں مفتی صاحب سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر آپ ان کی رائے پر عمل کریں، آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں گے ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس میں اگر کسی مفتی صاحب سے معلوم کر کے کوئی اس طرح سودی معاملہ کر رہا ہے بظاہر جو میرے نزدیک مثلا سود ہے، تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے لیے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ اس پہ بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد